یہ دن بھی گزر گیا۔ دوسرے دن جیکب سب کو ساتھ لے کر گرجا کے بڑے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے اس جگہ سے خون کے چھینٹے دیواروں پر مارنا شروع کیے اور گرجا کی عمارت کا پورا چکر مکمل کرتے ہوئے وہ پھر بڑے دروازے تک آ گیا اور دروازے سے تھوڑی دور ہٹ کر اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر جیکب نے پھر کوئی عمل پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے دیکھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ دونوں پٹ مکمل طور پر کھل گئے اور کوئی دھواں نما چیز باہر نکلنا شروع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی بین کی بھیانک آوازیں ابھریں، جیسے کوئی کسی کی موت پر ماتم کر رہا ہو۔ یہ منظر بھی چند لمحے تک برقرار رہا، پھر دھواں ختم ہوتے ہی بڑی بھیانک آواز آئی، ہم، گراہم اور ہمارے ساتھی جا رہے ہیں، لیکن جب تک یہ گرجا اپنی جگہ پر برقرار ہے ہم بھی اس وقت تک موجود رہیں گے اور کسی وقت بھی دوبارہ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ سب کافی دیر تک باہر ہی کھڑے رہے، پھر جیکب نے سب سے پہلے بڑے دروازے کے اندر قدم رکھا، دہلیز پر خون کے چھینٹے دیے، جس کے بعد باقی افراد بھی اندر چلے گئے۔ جیکب نے پورے حال میں خون کے چھینٹے دیے، سب نے مل کر صفائی کی اور دعائیں مانگنے کے بعد واپس آ گئے۔ رات سونے سے پہلے جیکب ان کے درمیان پھر موجود تھا۔ اس نے ان کو بتایا کہ جب تک گرجا گھر اپنی موجودہ صورت میں موجود ہے خطرات باقی رہیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے گرا دیا جائے اور عبادت کے لیے نئی جگہ تلاش کی جائے۔ سب نے اس سے اتفاق کیا اور دوسرے دن پوری عمارت کو جلا دیا گیا۔ اس کی بنیادیں کھود کر بہت بڑا گڑھا تیار کیا گیا اور ایک بار پھر بہت بڑا الاؤ جلایا گیا تاکہ شیطانی قوتوں کے رہے سے اثرات بھی ختم ہو جائیں۔ جب آگ بھڑکی تو سب نے بھیانک آوازیں سنی اور گراہم کا وہ اقرار بھی کہ کیتھی نے چونکہ اس کی شیطانی خواہشات کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس نے اسے موت کی گھاٹ اتارنے کی سزا تجویز کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کیتھی آمادہ ہو جائے، مگر وہ نیک اور پاک باز لڑکی بالکل نہ گھبرائی اور اس نے موت قبول کر لی۔ ڈولی کیتھی کا دوسرا وجود ہے۔ اس رات اگر جوزف نہ آ جاتا تو ہماری تشنگی دور ہو جاتی، مگر تم بھی اس دنیا میں نہ رہتے۔ اتنا کہہ کر روح کے کرانے کی آوازیں آئیں جو آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ جیکب جوزف اور اس کے ساتھیوں کی مدد اور تعاون سے ملک کے کونے کونے سے نئے گرجا گھر کی تعمیر کے لیے عطیات موصول ہوئے۔ چند ماہ کی دن رات کی کوششوں سے ایک نئی عبادتگاہ بڑی شان و شوکت سے تیار ہو گئی اور گرجا گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ گرین ویل میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ دور و نزدیک کے لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ پہلے مارکیٹیں بنی، پھر کوٹھیاں، بنگلے، بینک، سکول وغیرہ سب مکمل ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گرین ویل نے ایک بہت بڑے شہر کی شکل اختیار کر لی۔ جیکب کو گرین ویل کا نہ صرف میئر بنا دیا گیا بلکہ فادر جیکب کا القاب بھی مل گیا۔ جوزف چارلس کو ان کی بے مثال جرأت پر گرین ویل میں جاگیریں عطا کی گئیں۔ پھر گرین ویل میں حالات معمول پر آتے ہی سب سے پہلے گرجا گھر میں جو شادی ہوئی وہ جوزف اور ڈولی کی تھی۔ ڈولی دلہن کے روپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ پھر جب رات کو حجرہ عروسی میں جوزف نے ڈولی کا گھونگھٹ اٹھایا اور محبت بھرے انداز میں کہا، ڈولی اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہ رہتا۔ ڈولی کو محسوس ہوا کہ یہ آواز تو اس نے پہلے بھی سن رکھی ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ آواز تو اسی نادیدہ قوت کی آواز سے ملتی جلتی ہے جس نے اسے اس روز بچایا تھا۔ جوزف کی محبت بھری باتوں نے اس کا خوف دور کر دیا۔ جوزف نے اس کہانی کا آخری حصہ سنایا جو کیتھی کی ہلاکت اور جوزف کے غائب ہونے سے شروع ہوئی۔ جوزف نے بتایا کہ جوزف اس کا جد امجد تھا۔ اس پر ڈولی کو بھی یاد آیا کہ اس کی ماں اور نانی بھی یہی کہانی سنایا کرتی تھیں کہ کیتھی نام کی ایک لڑکی کو جو کہ اس کے ننیال کی ایک دوشیزہ تھی، کس طرح قربان گاہ پر قتل کیا گیا تھا اور کس طرح جوزف غائب ہو گیا تھا۔ جب جوزف اس داستان کے آخری حصے کی کڑیاں ملا رہا تھا تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔